چاہیے کہ اسلام کس چیز کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے؟ دلیل. ہاں دلائل کی دو قسمیں ہیں. میں ابھی موضوع کی تمہید ہے, یہ بھی موضوع پہ آ رہا ہوں. دلائل کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے آپ کا خود کا مشاہدہ ہو, خود کا تجربہ ہو, اس سے بھی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا تجربہ نہیں ہے لیکن کسی قابل اعتماد اور ثقہ آدمی کا تجربہ, اس کا مشاہدہ ہو اور وہ ہمیں خبر دے رہا ہو, تو بھی ہم اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. ڈاکٹر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ دوا کھانے سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے, کیا ہم نے اس دوا کا تجربہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب ڈاکٹر, آپ بیمار ہوئے, بڑے اسپیشلسٹ کو آپ نے دکھایا, اس نے آپ کو میڈیسن دی, آپ گھر آ کے میڈیسن لے آئے, آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے صبح یہ کھاؤ. آپ جواب, آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا ہے کہ اس بیماری کی شفا اس دوا میں ہے؟ آپ کو بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن ڈاکٹر ایک ڈاکٹر نہیں 8-10 ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا ہے, سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی میڈیسن لینی پڑے گی. اب آپ کی بیوی کہہ رہی ہے تم اندھی تقلید کرتے ہو, تمہارے سامنے دلیل نہیں ہے, بس ڈاکٹروں نے کہہ دیا اور تم نے کھا لیا, تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی جس آدمی کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہ ہو اس کے لیے ان لوگوں کی بات ہی دلیل ہے جن کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہو. بیگم میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. پھر بھی اگر بیوی بولے نہیں 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 تم اندھی تقلید کر رہے ہو, تو آپ بولیں گے بیگم ایک گولی تم بھی کھا لو, کیونکہ تمہیں بھی تمہاری کھوپڑی میں مسئلہ ہے. تو خوب سمجھ لیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں, ہماری آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے, لیکن ہمارا علم محدود ہے. دلیل سے کیا بات ثابت ہے؟ کہ انسان کے پاس علم کے جو ذرائع ہیں وہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ بتاؤ میرے بھائی. وہ محدود ہے نا. اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت دی, محدود لامحدود وزن اٹھانے کی صلاحیت دی ہے یا محدود ویٹ اٹھانے کی صلاحیت دی ہے؟ ایک حد تک ہم ویٹ اٹھا سکتے ہیں. اب کوئی آپ سے کہے کیٹو کی پہاڑی اٹھاؤ, آپ کہیں میں کیسے اتنا بڑا پہاڑ اٹھا لوں بھائی؟ کہیں تمہیں خدا نے یہ ہاتھ کس لیے دیے؟ وزن اٹھانے کے لیے نہیں دیے. آپ کہو گے بھائی وزن اٹھانے کے لیے دیے, پہاڑ اٹھانے کے لیے نہیں دیے, اتنا ویٹ تھوڑی اٹھا سکتا ہوں میں. آپ ان سیکولر لبرل لوگوں کے سامنے جب بولو کہ اسلام یہ کہتا ہے, کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی یہ بات. بھائی عقل میں نہیں آتی تو تمہاری عقل محدود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, جب عقل دی کیوں ہے؟ استعمال کرنے کے لیے دی ہے نا. بھائی استعمال کرنے کے لیے دی ہے, لیکن یہ طاقت انسان کی لامحدود نہیں ہے, یہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی ہے. خود عقل یہ کہتی ہے. آپ کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے, لامحدود صلاحیت یا محدود صلاحیت؟ ایک حد تک دیکھ سکتے ہو, اس کے بعد آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو کسی خوردبین کا سہارا لینا پڑے گا, وہ بھی محدود دیکھے گی. آج کسی نیوز میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ کہ پتہ نہیں کتنے ارب کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں. ایک کہکشاں اتنی اربوں ستارے, اس میں پھر اربوں کہکشائیں, تو یہ دریافت ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی سائنسدان یہ نہیں کہتے کہ کائنات کا یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے, کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اور ہو, ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو. اور دیکھتے بھی جب ہیں جب وہ کروڑوں سال پہلے ان کی روشنی یعنی اب پہنچی ہے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہاں جا چکی ہیں وہ کہکشائیں. ہر چیز محدود محدود محدود. تو مجھے ایک بات بتاؤ, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی لامحدود ہوگی یا محدود ہوگی؟ بولو نا بھائی. محدود ہوگی. محدود ذہن کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنی عقل اس کے حوالے کر دیتا ہے جس کی عقل اس سے زیادہ ہو. انسان کی عادت ہے. مثال کے طور پر آپ نے 10 کلو کے آٹے کی بوری اٹھانی ہے, گھر لے کے جانا ہے, آپ سے اٹھ نہیں رہی کیونکہ آپ 5 کلو سے زیادہ ویٹ نہیں اٹھا سکتے. تو آپ سہارا ایسے طاقتور سے لوگے جو 10 کلو کا ویٹ بولو اٹھا سکتا ہے. آپ کہو گے بھائی صاحب میں کمزور ہوں, میں 70 سال کا ہو گیا, مجھ سے یہ ویٹ نہیں اٹھ رہا. بیٹا تم جوان ہو, تمہارے لیے 10 کلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم یہ 10 کلو کا ویٹ اٹھا لو کیونکہ تمہارے اندر وزن اٹھانے کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟
اسی طرح میرے بھائی عقل کی طاقت بھی محدود ہے. وہ جو آپ ڈاکٹر سے دوا لے کر آئے تھے اس لیے لے کر آئے تھے کہ آپ کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے, تو آپ نے کہا جس کے پاس علم ہے اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے علم کو اس کے علم کے سامنے فنا کر دو. علم یہی کہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہے, کم علم والا زیادہ علم والے کے سامنے اپنے علم کو فنا کر دے. اس کو تقلید, اندھی تقلید نہیں کہتے, اس کو وہ تقلید کہتے ہیں جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو آپ, جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے, اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے. قرآن نے کہا یہ تو خود عقل نہیں ہے ان کے اندر, خود بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, تو ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, تو اللہ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. سب سے پہلا انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی. سارے پیغمبر جتنے بھی اللہ کے نمائندے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, جن کی تعلیمات آج ہمارے سامنے موجود ہیں, سب ایک بات پر متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا بندر سے نہیں بلکہ آدم سے ہوئی ہے. تو کیا خیال ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کم علم والا علم والوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور یہ مان لے کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ بولو, آدم علیہ السلام سے. اس کو نہ ماننا اور کہنا میں سائنس کو مانتا ہوں, تو یہ خود بہت بڑی بے عقلی ہے. دوسری بات, ہم کیوں بنے, ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ میری اور آپ کی زندگی کے لیے اس سوال کی سب سے زیادہ حیثیت ہے. مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا؟ اس سوال کا جواب ہم خود عقل سے تلاش کر سکتے ہیں؟ بولو, نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پتا بھائی, ہم تو جب پیدا ہوئے تو ایک عدد اماں ملی, ایک عدد ابا ملے, پھر ہم اسکول میں گئے, وہاں ہم پڑھنے لگے اور میٹرک کیا, انٹر کیا. اپنے جیسے لوگ تھے, وہ تو خود بنے ہوئے, وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں کے ذریعے یہ کہلوایا کہ انسانوں کو بتا دو کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. روٹی کمانا تمہاری ضرورت ہے, تمہارا مقصد نہیں ہے. کاروبار کرنا, بزنس کرنا, صحت کا خیال کرنا, یہ سب کی سب چیزیں تمہاری ضرورت ہے, تمہارا مقصد حیات یہ سب کی سب چیزیں نہیں ہے. اسی طرح شادی کرنا, بچے پیدا کرنا, خاندان آباد کرنا, یہ سب تمہاری ضرورتیں ہیں, تمہارا مقصد حیات نہیں ہے. مقصد حیات کیا ہے؟ یہاں انسانی عقل خود بخود نہیں پہنچ سکتی. اس کے لیے ہمیں اس کا سہارا لینا پڑتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. جو کریٹر ہے, جو بنانے والا ہے, وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں بنایا. جب بھی کوئی مشینری ہمارے سامنے آتی ہے جو عجیب و غریب ہو, ہم نے پہلے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو کہ یہ کس مقصد میں استعمال ہوتی ہے, تو ہم بنانے والے سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کو کیوں بنایا گیا. مثال کے طور پر مجھے ایک بات بتاؤ, اب تو ہم موبائلوں کا استعمال کر رہے ہیں. جب موبائل دنیا میں نہیں تھے اور اچانک کسی نے کسی کے سامنے آئی فون کا ڈبہ لا کے رکھ دیا, آئی فون رکھ دیا, اس کو سمجھ میں آئے گا یہ کس مقصد کے لیے؟ اسے کہا جائے کہ اپنی عقل استعمال کر کے غور کرو یہ کیوں ہے, وہ کبھی بھی قیامت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ کبھی اس کو پاپا سمجھ کے چائے میں ڈبو کے کھانے کی کوشش کرے گا, یار دیکھتا ہوں کیا ہے یہ. کبھی یعنی وہ زندگی برباد کر دے گا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو بنانے والے نے بنایا کیوں ہے. وہ سمجھے گا شاید یہ لوہے کا پتھر ہے, لڑائی اور پھڈے میں کام آئے گا, وہ اس میں استعمال کرے گا. کبھی دیکھے گا اس کے شیشے میں نظر آ رہا ہے تو سمجھے گا یہ گلاسز ہیں جو صحیح طرح بنے نہیں ہیں, یہ بال سنوارنے کے لیے. جیسے میں ابھی اپنی پگڑی صحیح کر رہا تھا, اکثر صحیح کرتا ہوں موبائل کے شیشے میں. جب کچھ نہیں ہوتا نا تو موبائل نکالتا ہوں, دیکھتا ہوں ہاں بھائی پگڑی سیٹ بندی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا بندی ہوئی ہے کہ نہیں بندی ہوئی. بہرحال کتنی کنفیوژن ہوگی بھائی. ٹائم بچانے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ موبائل کمپنی یا جنہوں نے بنایا, جس نے دکان سے خریدا, وہاں جا کے پوچھ لو یار یہ کیوں بیچ رہے ہو اس کو, بیٹھ مسئلہ 2 منٹ میں حل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں, میں اندھا مقلد نہیں ہوں. سائنسدان جو یہ کہہ رہے کہ موبائل یہ کال کرنے کے لیے ہے, میں سائنسدانوں کی بات پر ایمان کیوں لے کر آؤں؟ تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی جس کمپنی نے بنایا ہے اس سے بہتر تو جانتا ہے, تیرے پاس علم اس سے زیادہ ہے.
دنیا میں جب بھی کسی چیز کا مقصد پوچھا جاتا ہے تو جس نے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی مقصد نہیں جانتا. آپ اس پیمپر کو نا جو بچوں کے لگے ہوتے ہیں کسی گاؤں دیہات میں لے جائیں جنہوں نے کبھی پیمپر نہ دیکھا ہو, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ وہ چڈی ہے جو بچوں کے ہگنے موتنے کے لیے, وہ کہیں گے اتنا صاف ستھرا خوشبودار, وہ سمجھیں گے تکیہ ہے. کہیں گے 8-10 ایسے اور لے آؤ, ہم تکیے کی جگہ یا بستر کی جگہ اس کو بچھا دیں گے نرم ملائم اور اس پہ سو جائیں گے. تو پیمپر بنانے والی کمپنی بتائے گی بھائی یہ تکیہ نہیں ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں نا, لوگ کیا چیز کو کیا سمجھ کے استعمال کرتے رہے. جب افغانستان میں جنگ شروع ہوئی نا شروع میں, تو انہوں نے یہ میزائل نہیں دیکھے تھے. تو رشیا کے جب میزائل آ کے گرتے تھے تو جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے. تو کہیں چلتے ہوئے کوئی کھوکا نظر آیا, وہ اس کو گلاس کے طور پر لسی ڈال کے اس میں کھوکے میں پی رہے ہوتے تھے. کسی نے کہا ہے, پتہ نہیں صحیح کہا ہے یا پاکستان میں پھینکو بھی بہت ہیں, کسی نے کہا کہ جب یہ گاڑی نئی ایجاد ہوئی نا, موٹر کار کسی گاؤں میں گئی تو لوگ بڑے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اس کو. جنہوں نے آتے ہوئے نہیں دیکھا نا وہ کھڑے ہو گئے, تو کوئی اس کو گھاس لا کے ڈال رہا ہے, کوئی پانی سامنے رکھ رہا ہے, کوئی یہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے, کیا ہے بھائی یہ؟ میرے بھائی موبائل سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کی ہے, موٹر کار سے زیادہ پیچیدہ مشین بولو انسان کی ہے, ہوائی جہاز سے پیچیدہ مشین اس انسان کی ہے جس نے ہوائی جہاز کو بنایا, روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین اس سائنٹسٹ کی ہے جس نے اس روبوٹ کو ایجاد کیا, خلائی سیاروں سے زیادہ پیچیدہ مشین اس دماغ کی ہے جس نے یہ سیارے ایجاد کیے. سب سے زیادہ اس کائنات میں جو پیچیدہ ترین مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ انسان, جس کا دماغ انتہائی ذہین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہترین انداز میں کسی مخلوق کو اگر ڈیزائن کیا گیا ہے اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ انسان. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا اس کا کوئی پرپز نہیں ہوگا اس کو پیدا کرنے کا ہے؟ اس کو بنانے والے نے بنا کے چھوڑ دیا جو مرضی کر بھائی تو. عقل مند انسان وہی ہے. اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو ہم کیوں بنے, کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ٹائم بچایا جائے, زندگی کو برباد نہ کیا جائے. بنانے والے سے پوچھا جائے کہ اے بنانے والے تو نے ہمیں کیوں بنایا, تو نے ہمیں بولو کیوں بنایا. بنانے والا کہتا ہے کہ میں خود براہ راست بندوں سے رابطہ نہیں کرتا, میں اپنے نمائندے بھیجتا ہوں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے, اور ان کی پیغمبروں کی ایک طویل فہرست ہے. عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اور یہ تمام آسمانی مذاہب ان پیغمبروں پر متفق ہیں. پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نفرق بین احد من رسلی, اللہ کہتے ہیں سب کی تعلیمات بیسک تعلیمات سیم ہے. وہ سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی انسان بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے. قرآن میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ انسان کو کیوں بنایا گیا. ایک جگہ اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا تاکہ میری عبادت کرے. ایک جگہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. اب ایک ہی اللہ 3 مختلف دعوے کر رہا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا, عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا کہ تم شکر گزار ہو یا ناشکرے ہو. پھر دوسری جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو. اب یا تو یہ اشکال ہے اللہ تو خود ایک دعوے پہ ٹکتا ہی نہیں ہے, ایک دعویٰ کر نہیں رہا. کبھی کہہ رہا ہے عبادت کے لیے بنایا, کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا کون برا, کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار کون ناشکرا. تو ایک بات بتا تاکہ ہم اس کو فالو کریں. تو اللہ کی طرف سے ایسا تضاد ہو سکتا ہے اللہ کے بیان میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ بات یہی ہے کہ اصل میں ایک